عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم کا آج ہم سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے محسن محلہ۔ افسانہ نگار ہے اس کے اشفاق احمد۔ صنف ادب میں یہ افسانہ ہے اور اس کا ماخذ ہے سفر مینا، یعنی ماخذ یا ماخوذ از دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی جہاں سے یہ والا افسانہ لیا گیا ہے جس کتاب میں سے۔ تو محسن محلہ کا مطلب ہوتا ہے، محسن کہتے ہیں بھلا چاہنے والا اور محلہ علاقہ یا گلی، تو محسن محلہ یعنی محلے کا بھلا چاہنے والا۔ بیٹا سب سے پہلے تو ہم یہ بات جان لیں کہ افسانہ جو ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم مصنف کا تعارف یعنی افسانہ نگار کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ نام ہے ان کا اشفاق احمد اور یہ ایک نامور ادیب ہیں، اردو ادب کے مشہور ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نویس ہیں اور دانشور تھے۔ ان کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کے بارے میں، ان کی پیدائش 22 اگست 1925 کو فیروز پور یعنی بھارت میں ہوئی۔ ہجرت اور لاہور آمد، جب پاکستان بن گیا تو قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور آ گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تھا اور افسانہ نگاری کا آغاز کیا تھا اور جلد ہی ان کو شہرت بھی حاصل ہو گئی۔ بنیادی طور پر وہ ایک کہانی نویس تھے اور ان کی قصہ گوئی یعنی کہانیاں سنانا، قصہ گوئی جو ہے وہ سادہ اور جادو بری تھی، یعنی یہ جو کہانی یا قصہ سناتے تھے، قصہ کسی جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتی تھی، وہ سادہ الفاظ میں ہوتی تھی اور جادو بری ہوتی تھی، یعنی لوگ اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ ان کا انداز تحریر جو ہے وہ سادہ اور رواں تھا، بے تکلف اور حقیقت سے قریب تر ہوتا تھا۔ اشفاق احمد کی تحریروں میں کردار نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے، ہر کردار ایک نئی سوچ لاتا ہے، ان کے افکار میں روحانیت، انسانیت اور اخلاقی درس واضح نظر آتا ہے، یعنی روحانیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جانا، ٹھیک ہے، اور یہی ان کا فلسفہ تھا۔ تو جو بھی وہ کہانی لکھتے تھے، جو بھی وہ افسانہ لکھتے تھے، ان میں ایک اخلاقی لحاظ سے کوئی نہ کوئی مورل لیسن ضرور ہوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اور آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوگا کردار نگاری، کوئی بھی ہم تحریر لکھتے ہیں، کوئی بھی کہانی لکھتے ہیں، کوئی بھی ناول لکھتے ہیں یا ڈرامہ یا مضمون، تو اس میں جو کردار ہوتے ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک تو ہوتا ہے مرکزی کردار اور اس کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں ثانوی کردار، جیسے ابھی آپ یہ افسانہ پڑھیں گے نا محسن محلہ، تو اس میں بھی ایک مرکزی کردار ہوگا۔ اشفاق احمد نے جس وجہ سے شہرت اختیار کی، وہ ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا زاویہ۔ زاویہ کا مطلب ہوتا ہے اینگل، نقطۂ نظر، ٹھیک ہے، سوچنا۔ تو ان کے اس پروگرام زاویہ نے لوگوں کو سوچنے اور نئی زندگی کو سمجھنے کا ایک نیا انداز اور رویہ دیا تھا۔ ان کی مقبول جو تصانیف ہے ان میں ایک محبت سو افسانے، من چلے گا سودا، طوطا کہانی، سفر مینا، زاویہ جس کی 3 جلدیں شامل ہیں، ننگے پاؤں، تلقین شاہ ان کا ایک بہت مشہور کردار بھی تھا، بادشاہی مسجد، حیرت کدہ اور گڈریا کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف زبانوں سے ترجمہ بھی کیا، یعنی انہوں نے مختلف کتابوں کو پڑھا اور دوسری زبانوں کی کتابوں کو اپنی اردو زبان میں ترجمہ کیا، اور تحقیقاتی مضامین جو ہیں وہ بھی لکھے، یعنی تحقیق دان تھے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے آج کے افسانے کی طرف، محسن محلہ یعنی محلے کا اچھا چاہنے والا۔
بیٹا سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں افسانہ کی کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم افسانہ کی تعریف جان لیتے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے، افسانہ شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے. افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو اختصار اور دلچسپی کے ساتھ بیان کرتی ہے. لغت میں افسانہ جھوٹی یا خیالی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ ایک سنجیدہ فن ہے جو قاری کو گہرے تاثر کے ساتھ زندگی کی سچائیوں سے روشناس کراتا ہے. افسانہ عام طور پر اتنا مختصر ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پڑھا جا سکے، اور اس کا ہر حصہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے تاکہ ایک مسلسل اور مکمل تاثر پیدا ہو سکے. تو افسانہ ایک مختصر کہانی جس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو بتایا جاتا ہے. افسانے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پلاٹ، جو کہ افسانے کا مرکزی واقعہ یا قصہ جو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلاٹ. پھر آ جاتے ہیں کریکٹرز یعنی کردار، کہانی میں شامل افراد یا مخلوق جن کے ذریعے واقعات جنم لیتے ہیں. تیسرا جز ہے نقطۂ نظر یا پھر مرکزی خیال، یعنی اس کا تھیم یا سینٹرل آئیڈیا، افسانے کا بنیادی پیغام یا مقصد جو مصنف یعنی قاری کو دینا چاہتا ہے. مکالمہ یعنی ڈائلاگ، کرداروں کے درمیان گفتگو جو کہانی کو جاندار بناتی ہے. پھر ہے اس کا آغاز اور اختتام، یعنی اس کی بگننگ اور اس کی اینڈنگ، کہانی کی ابتدا اور اس کا اختتام جو افسانے کو مکمل بناتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم جزو ہے. پھر آ جاتا ہے آخر میں کہ افسانے کا اسلوب یعنی سٹائل، اسلوب بیان، لکھنے کا طریقہ. تو لکھنے کا طریقہ، زبان اور انداز جس سے افسانے کی خوبصورتی اور اثر بڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں اسلوب بیان. تو یہ ہو گئے افسانے کے اجزائے ترکیبی، یعنی پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر یا مرکزی خیال، مکالمہ، آغاز اور اختتام، اور پھر اسلوب بیان. تو یہ یہیں پر آپ کے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ افسانہ کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتے ہیں اپنے سوال کی طرف، ریڈنگ کر لیتے ہیں. کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹھڑی کرائے پر لی تھی. کوٹھڑی کہتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرے کو، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے، یعنی ہجرت کر کے آیا ہے، اور اس کا تعلق امبالہ کے کسی علاقے سے، امبالہ انڈیا کا، ہندوستان کا ایک شہر، علاقے سے دوری علاقے سے ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسی بولتا تھا، یعنی ایسی زبان میں بات کرتا تھا، ایسی زبان بولتا تھا جو امبالہ پٹیالے میں بولی جاتی تھی، یعنی وہ امبالہ کے لوگوں کے رہنے والوں کی زبان بولتا تھا. ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹھڑی میں رہتا تھا اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے، گنتی 1 2 3 4، پہاڑے کہنے یعنی 2 1 2 2 2 4 جو ہوتے ہیں، اردو میں ان کو پہاڑے کہتے ہیں، انگلش میں ان کو ٹیبلز کہتے ہیں، اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے. اس کے پاس 2 لڑاکا بٹیر لڑنے والے اور ایک اصیل مرغا تھا. اصیل پالتو کو بھی کہتے ہیں اور نسلی کو بھی کہتے ہیں. بٹیر تو پنجروں میں بند رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کوٹھڑی کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا. ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا ڈال کر، چھلا کہتے ہیں رنگ کو یا کڑا، ڈال کر اس سے السی کی مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی، اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹھڑی کی دہلیز کہتے ہیں بیٹا جو دروازہ ہوتا ہے نا، اس کے آگے ایک چھوٹی جو جگہ ہوتی ہے اس کو دہلیز کہتے ہیں، جہاں پر ہم فٹ میٹ رکھتے ہیں، میں میخ ٹھوک کر باندھ رکھا تھا. میخ کہتے ہیں کیل کو ٹھوک کر اسے باندھ رکھا تھا. محسن محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے. ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے لیکن اس کا کسی کو علم نہیں تھا. شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے. بیٹا منشی گیری کہتے ہیں لکھنے پڑھنے والا جو کتابت کا کام ہوتا ہے نا، جیسے سبزی منڈی میں جا کے جو لکھت پڑھت ہوتی ہے، کتنی گاڑیاں آئی وغیرہ وغیرہ، تو ان کا حساب کتاب رکھتے تھے. یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے. پھیری کہتے ہیں کہ محلے محلے پھر کر اپنی چیزیں بیچنا. یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے، یعنی دہاڑی کا مطلب ہوتا ہے ایک دن کی مزدوری لینا، دہاڑ پہ کام کرنا. کوئی اس کی بابت اچھی طرح نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگی ترشی یعنی بہت مشکل، تنگی ترشی کہتے ہیں مشکل سے ہی ہوتی ہے. دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا. ڈھنگ کہتے ہیں طریقہ کو. کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت
یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو یعنی بات چیت کا انداز اس انداز کی ہوتی تھی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ ہیرا پھیری کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وعدہ خلافی کرنا۔ مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر نہیں بیان کرتے تھے۔ شیخی نہیں بگاڑتے تھے، یعنی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے تھے۔ کسی کو خوف زدہ نہیں کرتے تھے۔ بیٹا آپ دیکھتے ہیں نا کلاسز میں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کو بلی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، تو یہ کسی کو ڈراتے دھمکاتے نہیں تھے، اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں۔ گرامر جیسے میں کہوں کہ میں اسکول آ گئے، تو یہ غلط ہے نا، میں اسکول آ گئی، ٹھیک ہے، یا میں اسکول آ گئی یا ہم اسکول آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھی، علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، مجاز، مرسل، کنایہ وغیرہ۔ اور سننے والا جھلا کر کہتے ہیں یعنی غصے ہو کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اتنے صحبت ہوتے ہیں یعنی ان کی دوستی، ان کے پاس بیٹھنا، وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیچ تھے۔ پیچ کہتے ہیں یعنی بلدار، پیچ ہوتا ہے نا، پیچ یعنی بل دیے جاتے ہیں، 1 2 3 4 اس طرح بل دیتے دیتے پیچ کو کستے ہیں، تو یہ پیچ بے پیچ کا مطلب ہوگا بالکل سیدھے بغیر بلوں کی، یعنی وہ بڑے سیدھے سادے تھے، اتنے بے پیچ تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ سارے محلے اور ساری سوسائٹی پر، سوسائٹی ہم کہتے ہیں یعنی جو علاقہ ہوتا ہے، اس پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یعنی ان سے بات چیت کرنا، ان سے دوستی کرنا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر گزشتہ 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر جی کی خوف کے مارے گھگی بند گئی۔ گھگی بننا یہ ہوتا ہے کہ آواز نہ نکلنا منہ سے، یعنی اتنا رونا اور اتنا کہ آواز جو ہے وہ گلے میں ہی دب جائے، اس کو کہتے ہیں گھگی بن جانا۔ کیونکہ ان کے پاس 180 روپے یکمشت یعنی ایک ساتھ موجود نہیں تھے، صرف 40 روپے تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ پرو کر انہوں نے 50 بنا لیے تھے۔ پہلے تو مالک مکان 25 30 40 50 لے کر آگے کی تاریخ دے دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تڑنگ ہو گیا مطلب ڈٹ گیا، یعنی وہ اسی بات پر، اپنی بات پر قائم ہو گیا، اور اس نے دھاگے میں پروئے ہوئے 50 روپے اصیل مرغے کے آگے یعنی اس پالتو مرغے کے آگے پھینک کر کہا، جا اوئے، میں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے، یعنی 180۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیے، پھر وہ اپنی کوٹھڑی کے اندر جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چونکہ وہ اظہار کے معاملے میں کمزور تھے، یعنی اپنی بات کو تو وہ بیان نہیں کر سکتے تھے نا، وہ بات اظہار ہی نہیں کر سکتے تھے اپنے دکھ کا، اپنے جذبات کا، اپنے غصے کا، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے خوف کا، تو وہ اظہار کرنے کے معاملے میں کمزور تھے، اس لیے ان کو رونا بھی نہیں آتا تھا۔ دکھی سے ہو کر بیٹھ گئے اور شدید غم کے باعث ان کی گھگی بن گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گھگی بندی ہو۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان روتا ہے نا تو بہت زیادہ رو لینے کے بعد جب اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے گفتگو نہیں ہو رہی، جیسے ہچکیاں لے لے کر رونا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں گھگی بننا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ بغیر روئے ان کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی گئی۔ عموماً گاؤں میں کیا ہوتا ہے، ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے بجلی کا ایک ٹرانسفارمر، وہ 2 لمبے کھمبے ہوتے ہیں اور ان کھمبوں کے اوپر ٹانگ دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ ٹرانسفارمر جہاں پر لگا ہوا تھا نا، اس کے پچھلی طرف 2 کھمبوں کے پیچھے ان کی چارپائی اور ان کا باقی سامان اس کے ارد گرد چن دیا مطلب ترتیب سے لگا دیا۔ اس نے کوٹھڑی کو نیا چینی تالا لگایا۔ چینی تالا یعنی چائنا کا جو لاک ہوتا ہے، مالک مکان نے اس کو چینی تالا لگایا یعنی چائنا کا لاک لگایا، اور اسکوٹر پر سوار ہو کر یعنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔
اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹھڑیوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ باماہ آیا کرتا تھا، یعنی ہر مہینے وہ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کا طلبگار ہوئے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے اگلے اور کرداروں کی، یعنی اس سے پہلے ہمیں صرف ماسٹر صاحب کا کردار دکھائی دیا اور اس کے بعد مالک مکان کا۔ اب آ جاتے ہیں باقی اور جو کردار ہے۔ شیخ کریم نواز جو ہے اس سے کتنے پیسے مانگے گئے؟ 200 روپے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل، سادہ لو یعنی سادہ مزاج اور مرنجان مرنج، بیٹا مرنجان مرنج کہتے ہیں وہ شخص جس سے کسی کو رنج نہ پہنچے، یعنی سب سے ہنس کر بولنے والا اور سلائے کل آدمی، اس کو ہم کہتے ہیں مرنجان مرنج، جس سے کسی کو رنج نہ پہنچے۔ سمجھ کر ٹرخا دیا، ٹرخا دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹال دیا یا بہانہ کر دیا، کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے۔ اب دوسرا کردار آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس، اسماعیل جو کہ کیا تھا؟ کپڑا بیچنے والا تھا، بزاز کہتے ہیں کپڑا بیچنے والے کو۔ دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال کر ڈالا۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ محلے کا کوئی نائی، کوئی حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید بیٹا کہتے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والا ہوتا ہے، نائی وہ ہوتا ہے جو بال کاٹتا ہے، حلوائی جو مٹھائیاں بناتا ہے، کسائی جو گوشت کاٹتا ہے یعنی گوشت فروش، گوشت بیچنے والا، وکیل یا ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، یعنی ماسٹر صاحب ہر ایک کے پاس گئے لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی مایوس ہو کر لوٹے، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا۔ یہاں بات پیدا یہ ہوتی ہے کہ کیا واقعی ان کو مہنگائی نے گھیر رکھا تھا یا وہ ماسٹر صاحب کو ٹرخا رہے تھے، یعنی بہانے کر رہے تھے، اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اچھا جی، اب آگے آ جاتے ہیں۔ جس دن ماسٹر الیاس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا، یعنی ماسٹر صاحب بیمار پڑ گئے تھے نا، سردیاں تھیں تو ماسٹر صاحب بیمار بھی ہو گئے تھے، اور جس دن انہوں نے ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کا ایک ڈاکٹر تھا اس کو دکھایا، اپنی نبض دکھائی، تو اس دن وہ باہر سو رہے تھے، اور کتنے دن ان کو ہو گئے تھے؟ تقریباً 8 دن ان کو ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر، یعنی جس سے دل کی دھڑکن ناپتے ہیں، وہ لگا کر کہا، دیکھا اور کہا ماسٹر صاحب نمونیا ہے، یعنی آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، میں آپ کو پڑیا تو دے دیتا ہوں، یعنی ایک چونکہ حکیم جو ہوتے ہیں یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ صفوف سا بنا کر جو دوائی دیتے ہیں اس کو چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں ریپ کر کے تو وہ دیتے ہیں، اس کو پڑیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی اور کو بھی دکھا لیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا بہت اچھا، اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑ گڑا کر اس سے 2 روپے قرض کی درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا، اس کو پتا تھا کہ ایسے الو کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، یعنی وہ کس وجہ سے ہنسے تھے؟ وہ اس لیے ہنسا کہ یہ 200 روپے اگر میں ماسٹر صاحب کو دے دیتا ہوں تو یہ تو واپس نہیں ملیں گے، اس لیے اس کو ہنسی آ گئی تھی۔ یہ پورے کے پورے 200 روپے مانگ رہا ہے، جب ایسی انہونی ہوتی ہے، انہونی بات یعنی جو روزمرہ کی بات نہ ہو، اس کو انہونی کہتے ہیں، جو اکثر نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اس وجہ سے جبار ہنس پڑا تھا، ورنہ عام زندگی میں وہ بہت کم ہی ہنستا تھا۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی بیٹھے رہے۔ اگلو بیٹا کہتے ہیں ایک ایسا کمرہ سا، ایک ایسا چھوٹا سا گول کمرہ ہوتا ہے جو عموماً برف جہاں پڑتی ہے نا، تو برف کے علاقوں میں جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ دیہڑی دار مزدور جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ سامان اور بستر ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور پھر جب اسی بستر کو اپنے اوپر یوں گول کر لیتے ہیں تو اگلو کی طرح کا دکھائی دیتا، ٹھیک ہے۔ اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے، جو کہ وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر صاحب، کیوں ماسٹر جی دھوپ سیکی جا رہی ہے، یعنی دھوپ تاپی جا رہی ہے، دھوپ سے اپنے جسم کو گرم کیا جا رہا ہے۔ دھوپ سیکنا کا مطلب یہ ہوگا یعنی دھوپ کی وجہ سے اپنا جسم کو گرمائش دی جا رہی ہے۔
اب حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ ماسٹر صاحب کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، ان کی کوٹھڑی کو مالک مکان تالا لگا کر چلا گیا ہے اور ان کا سامان بھی باہر پھینک دیا ہے، لیکن لوگ آتے جاتے پھر بھی ان پر ٹونٹ کرتے تھے، ان پر طنز کرتے تھے اور ان کو کہہ کر جاتے تھے کہ شاید آپ دھوپ سیک رہے ہیں، اور ماسٹر جی اندر سے بلند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلہ کے ایک ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ بیٹا یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیا واقعی اس محلے کے لوگوں کو ماسٹر صاحب کے فوت ہونے کا صدمہ تھا؟ اس محلے کے محسن کے مرنے کا صدمہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ناشتے کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کنویں میں لپٹ کر، دکھ کے کنویں میں لپٹنا یہ ہوتا ہے دکھ کے تاثر میں، یعنی دکھ کے کوچے میں، یعنی اپنے آپ پر دکھ طاری کیے ہوئے دھوپ میں جا کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی کے بٹیروں کو کٹورا بھر کنگنی، کنگنی بیٹا کہتے ہیں جیسے گندم ہوتی ہے نا، اس کو جب ہم بھگو دیتے ہیں یا بوائل کرتے ہیں تو وہ کنگنی بن جاتی ہے، یا پھر آپ باجرہ کہہ لیں، باجرے کو بھگو کر اس کو پکا لیا جائے تو وہ کنگنی بن جاتی ہے۔ اور ان کے مرغے کو آٹے کی آب خورا بھر گولیاں ڈالیں۔ آب خورا کہتے ہیں پانی والا برتن، پانی پینے والا جو برتن ہوتا ہے، تو ان کے مرغے کو کیا کیا، آٹا جو ہے اس کی گولیاں سی بنا کر وہ ایک کٹورے میں پانی پینے والے کٹورے میں ڈال کر اس کو دے دی گئی، یعنی ایسا برتن جس پہ پانی پیا جاتا ہے نا، وہ برتن ایک کٹورا سا لیا اور اس میں آٹے کی گولیاں بنا کر ڈال دی، وہ اس کے مرغے کو دے دی۔ شیخ کریم نواز صاحب اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچھائی اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کریں۔ 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ رحمت کے ساتھ لے جا کر لٹھے، کافور بیٹا وائٹ کلر کا ایک خوشبودار سفید سا مادہ ہوتا ہے، ارکے گلاب اور پھولوں کا بندوبست کریں۔ لٹھا کفن جس کا بنتا ہے نا، اس کو لٹھے کا کہتے ہیں کپڑا، وہ جو ہے۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا، یعنی بغیر پانی کے جو چائے بنائی جاتی ہے جس میں دودھ کے اندر پتی ڈالی جاتی ہے، وہ کاڑ کر یعنی بوائل کر کے صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے، رسم کل کہتے ہیں تھرڈ ڈے جو ہوتا ہے نا، تیسرا دن، ٹھیک ہے، یعنی جس میں جو فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مرنے کے تیسرے دن کے بعد ختم وغیرہ جو کرتے ہیں نا، اس کو رسم کل کہتے ہیں۔ اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے اور دیکھتے دیکھتے محسن محلہ کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بیٹا، یہ افسانہ۔ اگر آپ جی تو بیٹا آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے لیکچر میں ہم سوالات جوابات، مرکزی خیال اور خلاصہ جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔